الرحمن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پیارے عزیز دوستو، یہ عزت والا، عظمت والا، برکت والا پیارا مہینہ سفر شریف کا، یہ اولیاء کاملین کی عزت و عظمت میں گزر رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان خدام کو، اولیاء کاملین کو اللہ نے بڑے مراتب، بڑے مقام اور بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ رب کے ایک محبوب برگزیدہ ولی کامل گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کے آپ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ وہاں سے قافلے کا گزر ہوا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کا بادشاہ، گزر رہا تھا وہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک رب کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون رشید وہاں رک گیا۔ اس نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، حضور گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ جب حضرت ہارون رشید نے سنا کہ یہ بہلول دانا کہہ رہا ہے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، تو ہارون رشید نے عرض کی کہ بہلول یہ جنت کے گھر بیچتے بھی ہو؟ آپ نے فرمایا جی بیچتا ہوں۔ فرمایا ان کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 10 درہم میں ایک جنت کا گھر دے دوں گا۔ جب حضرت ہارون رشید نے یہ سنا، وہ وہاں سے چلا گیا اور یہ تصور کر کے چلا گیا کہ اس نے یہی دل میں خیال کیا، یہی سوچا کہ یہ تو ایک صوفی ہے، اس نے ایسے ہی بات کر دی ہے۔ جب وہ وہاں سے گیا، پیچھے سے اس کی اہلیہ، اس کی زوجہ محترمہ وہ بھی آ رہی تھی، ملکہ زبیدہ۔ جب اس نے دیکھا کہ بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے بھی پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہ بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کے؟ اس نے کہا 10 درہم کے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے وہ جنت کا گھر خرید لیا 10 درہم دے کے۔ جب اس نے 10 درہم دیے، جنت کا گھر خرید لیا، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گھر کے ارد گرد ایسے لکیر کھینچ کر فرمایا کہ ملکہ زبیدہ یہ گھر جنت میں تیرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ احباب ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک رب کے محبوب برگزیدہ بندے کو، جو حضور کا غلام ہے، ادنا غلام ہے، یہ ایک مجذوب ہے۔ مجذوب بھی ایک رب کا محبوب برگزیدہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ وہ مقبول رب کا بندہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ اس کے ان الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان برگزیدہ بندوں میں سے بہلول دانا بھی ایک رب کا محبوب بندہ ہے۔ اب اس کا مقام دیکھیں، ان کا شمار ان اولیاء کاملین میں نہیں ہوتا جو بڑے مراتب کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی عزت کے مالک ہیں، ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جب اس نے لکیر کھینچی، ملکہ زبیدہ نے 10 درہم دیے، چلی گئی۔ ہارون رشید بھی چلا گیا، وقت گزر گیا۔ جب رات کا وقت ہوا، ہارون رشید اپنے محل میں سویا۔ جب وہ اپنے محل میں سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی اہلیہ زوجہ محترمہ ملکہ زبیدہ جنت میں سیر کر رہی ہے۔ جب وہ جنت میں سیر کر رہی تھی تو حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں چل پڑا، وہاں اس طرف چل پڑا۔ جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو دربان جنت نے مجھے روکا اور اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وجہ؟ ہارون رشید نے کہا کہ میری اہلیہ جنت میں ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ دربار جنت نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، وہ تمہارا دنیا کا مقام تھا، وہ دنیا کو تمہارا گھر تھا جہاں اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے جاتے تھے۔ یہ آخرت کا مقام ہے، اس میں وہی آئے گا جو کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا۔ جب اس نے یہ سنا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور پوچھا، بتا کہ مجھے کیا کام کرتی ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتا کون سا عمل کرتی ہے؟ اس نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا آج، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟
जब मलका जुबादा ने यही अर्ज की तो हारून रशीद ने कहा, तो पहले ये बता अमल क्या करती है? उसने कहा कोई अमल नहीं करती, सब कुछ वही मामूल के मुताबिक। उसने कहा नहीं, कोई नया अमल है? उसने कहा नया अमल और कोई नहीं, एक ही वही नया अमल है। जब हम आ रहे थे रास्ते में तो बहलूल दाना के साथ मुलाकात हुई। उसने कहा जन्नत बेच रहा हूँ, मैंने 10 दरम दिया और जन्नत खरीद ली। हजरत हारून रशीद ने कहा यही तेरा अमल तुझे जन्नत में ले गया है, मुझे भी लेके चल, मैंने भी जन्नत खरीदनी है। अहबाब जी वकार ये दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। सफ़र करते करते चले, रात का वक्त था। जंगल में पहुँचे, देखा जंगल में बैठा हुआ है बहलूल दाना। जब जंगल में पहुँचे तो फिर वही मिट्टी के घर बना रहा था। हारून रशीद ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। आपने फरमाया क्या कर रहे हो? उसने कहा जन्नत के घर बना रहा हूँ। बेचते भी हो? फरमाया बिल्कुल बेचता हूँ। उसने कहा कितने का बेचते हो? हज़रत हारून रशीद ने जब पूछा कि कितने का बेचते हो, हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की अज़मत पर लाखों सलाम हो, आपने फरमाया कि 10,000 दिरहम में बेचता हूँ। हारून रशीद हैरान रह गया, उसके चेहरे को तकता रह गया और कहने लगा कि बहलूल, जब कल मैं यहाँ से गुजरा तू यही मिट्टी के घर बना रहा था, मैंने पूछा तो तूने कहा जन्नत के घर बना रहा हूँ। मैंने कहा बेचते भी हो? तुमने कहा बेचता हूँ। मैंने खरीदने की कोशिश की, तूने कहा 10 दिरहम है। कल 10 दिरहम थे और आज 10,000 दिरहम कैसे हो गए? हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला मुस्के और फरमाया कि हारून, कल जिन्होंने जन्नत खरीदी थी वो बिन देखे ले गए थे, आज जो जन्नत लेने आए वो देख कर आए हैं। जो सौदा देख कर लेना उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। अब देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब बरगुज़िंदा गुलाम की शान कितना बुलंद है, रब के महबूब बंदे का मकाम कितना बुलंद है। हज़रत बहलूल दाना एक मकाम पर बैठे हुए हैं और ये भी देख रहे हैं कि हारून जन्नत को देख कर आ रहा है। ये रब के महबूब गुलामों की शान है कि दुनिया में बैठे हों, अल्लाह वो मरातब, वो शान, वो मकाम अता करता है कि इन की जो शान है, जो मकाम है, ये एक मकाम पर बैठकर पूरी रूह ज़मीन पर अपना तसल्लुत करते हैं, अपनी हुकूमत चलाते हैं और यही हुकूमत अल्लाह अपने महबूबों को अता फरमाता है। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।